بزرگان محترم، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی دیگر چیزیں عام ہوئی ہے، کچھ لوگ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ مولانا سلمان ندوی ایک وقت وہ تھا کہ وہ ہماری آنکھوں کے تارے تھے، نسبت بھی ان کو قوی حاصل ہے، لیکن کچھ عرصے سے پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں اور خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نہ کہنے کے کلمات وہ کہتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کون ہیں، ان کے کیا فضائل ہے قرآن و حدیث میں، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ گزشتہ مجلس میں بھی کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ پہلے منظوم کلام آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، جس میں صحابہ کرام کا اور ان کی قربانیوں اور خدمات کا تذکرہ ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، خون سے چراغیں دیں جلایا صحابہ نے، خون سے چراغیں دیں جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو کیا خوب نبھایا صحابہ نے۔ چراغ تیل سے جلتا ہے، فرمایا صحابہ کرام وہ ہے کہ انہوں نے دین کا چراغ اپنا خون دے کر جلایا ہے۔ خون سے چراغیں دیں جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو کیا خوب نبھایا صحابہ نے۔ خود کو تو ایک قطرے پانی تک نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرے پانی تک نہ مل سکا، بدر و احد میں خون بہایا صحابہ نے۔ ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے۔ کہ ایسی نماز کون ادا کرے گا کہ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے۔ خون سے چراغیں دی جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو کیا خوب نبھایا صحابہ نے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، گلزار نبوت میں گل ہے کہیں لالا ہے، گلزار نبوت میں گل ہے کہیں لالا ہے۔ گل یہ تو آپ جانتے ہیں، گل و لالا یوں بھی بولا جاتا ہے، اور لالا ایک سرخ قسم کا کیا ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، اور درمیان میں سیاہ داغ ہوتا ہے، تو بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا صحابہ وہ ہے کہ وہ خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ تو شاعر نے تشبیہ دی صحابہ کرام کو گلو لالا سے، گل سے اور گلو لالا سے،
کہتے ہیں کہ گلزار نبوت میں گل ہے کہیں لالا ہے، اصحاب رسالت کا ہر پھول نرالا ہے۔ اللہ اکبر۔ گلزار نبوت میں گل ہے کہیں لالا ہے، اصحاب رسالت کا ہر پھول نرالا ہے۔ اصحاب کی محفل میں، اصحاب کی مجلس میں، اصحاب کی محفل میں، اصحاب کی مجلس میں، وہاں جا کر دیکھو کیا خوب اجالا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کی محفل میں، اصحاب کی مجلس میں، وہاں جا کر دیکھو کیا خوب اجالا ہے۔ اور دین کو کہاں کہاں تک پہنچایا، کیسی رکاوٹ آئی، کہاں کہاں سے وہ گزر گئے۔ وہ پروین شاکن نے کہا ہے نا کہ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی، تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ تو پتہ نہیں صحابہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ تو کہتے ہیں اصحاب کی محفل میں، اصحاب کی مجلس میں، وہاں جا کر دیکھو کیا خوب اجالا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں پیغام الہی کو پہنچایا دو عالم میں، پیغام الہی کو پہنچایا دو عالم میں۔ حنیف بھائی اس پہ غور کرنا، آگے جو لکھا دوسرا مصرع کہ پیغام الہی کو پہنچایا دو عالم میں، گو راہ میں دریا ہے، سمندر ہے، ہمالا ہے۔ صحابہ نے کچھ نہیں دیکھا، جب اللہ کے دین کو لے کر، رسول اللہ کے مشن کو لے کر نکلے تو پھر چاہے راہ میں دریا آ گیا، راہ میں چاہے سمندر آ گیا، راہ میں چاہے پہاڑ آ گئے، ہمالیہ چاہے راہ میں پہاڑ آ گئے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں رک کے سمجھو، ترجمان السنہ۔ مان جاؤ بڑے کی بات مان جایا کرو بیٹا عرش۔ ہاں، آپ بڑوں کی سنو گے، جب آپ بوڑھے ہوگے تو پھر نوجوان آپ کی سنیں گے، یاد رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ حدیث پاک میں آقا نے یہ فرمایا، جو بوڑھوں کی عظمت کرے گا، تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، تو جب وہ بوڑھا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ جو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم اور احترام کریں گے۔ ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے، گنبد کی صدا ہے، جیسی کہے گا ویسی سنے گا۔ ہاں، تو مان جایا کرو بڑے کہے تو۔ یہاں علماء نے عجیب بات لکھی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ مفہوم یہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو بوڑھے آدمی کی، بوڑھے شخص کی بڑھاپے کی وجہ سے کیا کرے گا اسماعیل چچا؟ تعظیم کرے گا، احترام کرے گا۔ جب یہ بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ وہ نوجوان اس کی کیا کریں گے؟ ہاں، આપણે જાવીદભાઈ નહીં કરેલી ડોહા લોકોની તાઝીમ, સારું આપણું કોઈ કરતું જ નહીં है। तो बहरहाल मजाक की बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह किया है ना। हमारा जो बचपना गुजरा है बहुत सुनहरी है ना सिद्दीक भाई। हाँ, अच्छा हुआ हम इंडिया में पैदा हुए और बचपना हमारा गुजरा, और वो भी हनीफ भाई आपसे एडवांस माफी के गांव में गुजरा। गांव का बुढ़ापा, गांव का बचपन, उसकी मजा, उसकी लज्जत कुछ और होती है सिटी की लज्जत से। खैर, उलमा ने एक बात लिखी, यहां देखो, हर आदमी ये चाहता है
کہ اس کو کیا ملے بھائی عرش؟ لمبی عمر ملے، ہے نا؟ ہر آدمی چاہتا ہے. کہتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، مفہوم ہے، لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہے نا؟ ایک تمنا، آرزویں، یہ جوان رہتی ہے. آدمی چاہتا ہے اور ذرا عمر مل جائے، اور ذرا. ہم جینا چاہتے ہیں، اسی لیے تو یہاں علاج نہیں ہوتا ہے تو انڈیا جاتے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں کہ وہاں جا کر کیا کرے؟ علاج کرا. اب یہاں اپوائنٹمنٹ ملتا نہیں کہ ہسپتال میں اپوائنٹمنٹ بعض مرتبہ ملے، اس سے پہلے ملک الموت کا اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے ذاکر بھائی. تو اس لیے آپ بھاگتے ہیں کہ بھائی جاؤ وہاں پیسہ دے کے کیا ہے فٹافٹ علاج وہ جو ہے ہو جائے گا. اور آدمی چاہتا ہے. تو اگر بڑی عمر چاہیے تو حضور نے کتنا آسان نسخہ بتایا، علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں. الیاس بھائی، مفہوم یہ ہے بڑی عمر چاہتے ہو تو بڑی عمر والوں کا اشرف بھائی کیا کرو؟ ادب کرو، احترام کرو، امتیاز بھائی تعظیم کرو. تو نورانی بھائی کیا ہوگا؟ اللہ تعالی، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے نا کہ تم جب بوڑھے ہوں گے تو ایسے لوگ ہوں گے تمہارے قریب میں جو تمہاری کیا کریں گے؟ عطا اور رحمان صاحب عظمت کریں گے، احترام کریں گے. پتہ چلا حدیث میں جو بوڑھوں کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا کریں گے. چاہیے کہ نہیں لمبی زندگی؟ ہاں تو کرو. گھر میں ماں ہے وہ بھی بوڑھی ہے، گھر میں والد ہے بوڑھے ہیں، گھر میں ساس ہے، سسر ہے، ان کا کیا کرو؟ પણ આ ટોપિક એવું છે હવે ઇમ્તિયાઝ કોઈ સાંભળવા નહીં માંગે. اقبال بھائی کوئی سننا نہیں چاہتا. خیر درمیان میں ویسے ہی بات آ گئی تو آپ کو کہہ دیا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ ترجمان السنہ بہت اچھی کتاب ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو زبان میں. اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے. چودھری صاحب یہ ہوتا ہے کہ میں کتاب مطالعہ تو مجھے کرتے رہنا پڑتا ہے نا، وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. جو باتیں مجھے بیان نہیں کرتی اس سے ہٹ کر بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آگے چل کر کیا آئے؟ کام آئے. اور یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ کتابیں کئی ساری رکھی ہے تو دماغ میں نہیں ہوتا. جاتا ہوں وہاں بک سیل کے پاس الیاس بھائی، تو دیکھتا ہوں کہ کون سی کتاب اٹھاؤں. اچانک دماغ میں اللہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ اٹھا لیں، اور وہ کھولتا ہوں تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ جو پھر مجھے آئندہ کل کے بیان میں کام آ جاتی ہے، یا آج کام آ جاتی ہے، یا 2-4 دن کے بعد کام آ جاتی ہے. حالانکہ اس سے پہلے دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ اچانک آ جاتا ہے. اب لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، ہے نا؟ ہاں. پاکستان میں حسن نثار ایک شخص ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، دنیاوی فنون، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اینکر ہے. انہوں نے ایک نظم لکھی ہے. نظم کا مفہوم یہ ہے، آپ کو مٹ جائے گی انٹرنیٹ پر، آپ گوگل میں سرچ کرو گے نا، آ جائے گی. حسن نثار نے جو بہت لمبی چوڑی نظم لکھی ہے. مفہوم یہ ہے اسماعیل بھائی کہ اللہ تو نے مجھے حضور کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ کہ حضور کے زمانے میں تو مجھے پیدا کرتا تو میں بھی کیا ہوتا ہے نورانی بھائی، کہ صحابی ہوتا. تو اس میں تو کامنٹ بھی آتے ہیں نیچے، بعض لوگ بند کر دیتے ہیں کامنٹ کو. تو کسی نے لکھا اس زمانے میں پیدا ہوا ہے تو اسلام کا کوئی ٹھکانہ نہیں، عمل کرتا نہیں، حضور کے زمانے میں ہوتا تو کیا ہوتا. خواہش تو دیکھو کہ کیا ہے. میں نہیں بول رہا، خالی ادھر دیکھو، چہرے پہ یہ نہیں ہے، سر پہ یہ نہیں ہے، لباس صالحین کا نہیں ہے، اور تمنا کیا ہے؟ تو کہا کہ اچھا ہوا یہیں پیدا ہوا اس زمانے میں، پتہ نہیں اس وقت ہوتا تو کیا ہوتا. تو اب تمنا تو یہ ہے اور یہ بھی ہے ساتھ میں. ادھر دیکھو، ہاں.
تو عجیب بات صحابی رسول کی میں نے پڑھی. کل میں کتاب دیکھ رہا تھا ترجمان السنہ مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ. ویسے اچانک میں نے کئی کتاب تھی میں نے اٹھا لی, دیکھیے آج کام آ گئی. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے. حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی, مفہوم ہے. ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے اپنے اس تمنا ظاہر کی, اظہار خیال کیا, آرزو وہ رکھی کہ اللہ نے مجھے حضرت آپ کی طرح حضور کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا فرمایا. مفہوم ہے. تو جیسے آپ صحابی ہے ذاکر بھائی, تو ہم بھی کیا ہوتے ہیں, صحابی ہوتے ہیں. اب دیکھیے یوں اگر آپ سوچے تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی خواہش ہے نا, یوں ہی محسوس ہوتا ہے نا امتیاز بھائی کہ بہت اچھی خواہش ہے کہ بھائی حضور کے زمانے میں ہوتے, کتنی اچھی خواہش ہے. تو صدیق بھائی سنو, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر اس پہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہم نے کیا برداشت کیا ہے, یہ خواہش مت کیا کرو. اللہ نے جس دور میں تمہیں پیدا کیا ہے وہی بالکل صحیح ہے. حضور کے زمانے میں ہوتے پتہ نہیں جو مشقتیں ہم نے جھیلی ہے, جو قربانیاں ہم نے دی ہے, جو مصائب ہم نے برداشت کیے ہیں, جو تکلیفیں ہم نے سہی ہے, تم سہ بھی پاتے یا نہیں. پتہ نہیں تم سہ بھی پاتے یا نہیں. کوئی آسان نہیں تھا. شیعب ابی طالب میں شبیر چچا کتنا عرصہ رہے, 3 سال صحابہ, اور بائیکاٹ کر دیا تھا جیسے آج غزہ کا حال ہے. دیکھو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. ہماری اولاد کو قدر نہیں. میری خود کی اولاد کل ایک تو کچھ گھر والی نے پکایا, امی نے تو نخرے کرنے لگا. میں نے کہا جا BBC پر جا اور جا کر دیکھ غزہ میں کیا حال ہے. تمہیں یہاں مل رہا ہے تو کیا ہے, مستی ہے. دیکھو وہاں جا کر کیا حالت ہے بیچاروں کی. دنیا تنگ کر دی گئی ہے. تو صحابہ نے وہ مشقتیں جھیلی ہے. حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ, ان کی مشہور زمانہ تصنیف حنیف بھائی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے. مفہوم یہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 6 نمبر پر اسلام لائے. کون سے نمبر پر؟ 6 نمبر کے یہ مسلمان ہیں, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے. شیعب ابی طالب میں جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھوک سے بے چین تھے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. کیوں؟ مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی چیز وہاں جانے نہیں دینی کھانے پینے کی. فرمایا میں اتنا بھوکا تھا, رات کا وقت تھا, میں جا رہا تھا, چل رہا تھا پیدل. تو اسماعیل بھائی کیا فرماتے ہیں, سعد بن حضرت کیا کہا میں نے نام, ہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز مجھے محسوس ہوئی. کہ پاؤں کے نیچے کیا ہے, کوئی احساس ہوتا ہے نا. آدمی چپل نہیں پہنی ہوتی, جوتے نہیں پہنے, ننگے پاؤں ہوتا ہے تو الیاس بھائی کیا ہوتا ہے, نیچے کوئی چیز آتی ہے پاؤں کے نیچے تو پتہ چل جاتا ہے نا. تو حضرت کو محسوس ہوا, اور لائٹ تو تھی نہیں, بجلی تو تھی نہیں. فرمایا رات کا وقت تھا, انتہائی درجے کی بھوک تھی, تو کوئی چیز مجھے پاؤں کے نیچے محسوس ہوئی. فرمایا کہ میں جھکا زمین کی طرف اور پاؤں کے نیچے سے میں نے وہ چیز اٹھا لی اور اٹھا کر سیدھی منہ میں رکھ لی. خدا کی قسم کھا کر وہ کہتے ہیں
آج تک صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز جو اس کے پاؤں کے نیچے آئی تھی اور اٹھا کر اس نے منہ میں رکھ لیا وہ کیا چیز تھی. آج تک حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے منہ میں کیا چیز میں نے داخل کر دی ہے، میں نے کیا کھا لیا. یہ صحابہ ہے. اور اب بیٹھے بیٹھے اے سی میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں اور صحابہ پہ تنقیدیں کرتے ہیں. ظالم کے ظلم کے خلاف زبان نہیں کھلتی اور بیچارے صحابہ پر ان پہ زبانیں دراز ہو جاتی ہے، ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. تو یہ ہے صحابہ. تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے کہ کیا بول رہے ہو، کون سی تمنا کر رہے ہو. ترجمان السنہ میں کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، پتہ نہیں. ہمارے ایک بزرگ نے لکھا یہ تمنا مت کیا کرو، پتہ نہیں ہم بھی ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوتے. ہم بھی کیا ہوتے چودھری صاحب کہ پتہ نہیں جاوید بھائی ابو لہب یا ابو جہل کے ساتھ ہم لوگ ہوتے. کوئی آسان تھوڑی تھا. صحابہ نے جو تکالیف جھیلی ہے، آگے آئے گا کہ صحابہ کا انتخاب ہوا ہے، صحابہ کا الیکشن نہیں ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کا سلیکشن ہوا ہے. ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک سلیکشن ہوتا ہے. انڈیا کے اندر دو چیزیں ہیں، دو جگہیں ہیں، دو. ایک ہے راجیہ سبھا اور دوسری تو راجیہ سبھا، اس کے لیے آپ کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر نہ بھی لڑا تو ڈائریکٹ کیا ہو جاتا ہے، سلیکشن ہو جاتا ہے. جیسے بابری مسجد کا جو گوگوئی تھا، رنجن گوگوئی، اس نے جو فیصلہ دیا، سپریم کورٹ کا جو جج تھا، تو اس کو فوری انعام ملا. فوری انعام ملا ریٹائر ہونے کے بعد کہ راجیہ سبھا کا کیا بنا دیا گیا، ممبر بنا دیا گیا. یہ سلیکشن ہوتا ہے. اور وہاں جانا ہے ودھان سبھا میں تو کیا کرنا پڑتا ہے، الیکشن جو ہے وہ لڑنا پڑتا ہے. اسی لیے یوں بھی کرتی ہیں پارٹیاں نورانی بھائی کہ لڑاتی ہے لوک سبھا کے وہ چناؤ اور نہیں جیتتے اور ان سے کام لینا ہوتا ہے تو کہاں رکھ دیتے ہیں، راجیہ سبھا میں. ارون جیٹلی جو تھا ان کا، کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے تو 2.5 آدمی حکومت چلاتے تھے، اس میں ایک وہ تھا. تو جب وہ ہار گیا پنجاب سے تو کہاں بھیج دیا، راجیہ سبھا بھیج دیا. راجیہ سبھا میں بھیجا جا سکتا ہے. تو صحابہ کا الیکشن نہیں ہوا ہے، صحابہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلیکشن ہوا ہے. تو گویا میں اور آپ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس قابل نہیں سمجھا ہے، اس قابل نہیں سمجھا ہے. یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے. تو غصے ہو گئے کہ کیا بول رہے ہو تم، جو مشقتیں صحابہ نے جھیلی، جو قربانیاں صحابہ نے دی، تم دے سکتے تھے اور آ کر میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. خیر، بات کہاں سے چلی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر وہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلے. راستے میں دریا آ گیا، راستے میں سمندر آ گیا، راستے میں پہاڑ آ گیا، راستے میں جنگلات آ گئے، تب بھی صحابہ رکے نہیں، وہ آگے بڑھتے چلے گئے. اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا تو پھر ان کے اندر بھی وہ جوش آیا. اسی لیے اقبال کو پھر کہنا پڑا، اور اقبال نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. شاعر مشرق علامہ اقبال شبیر چچا کہتے ہیں کہ دست تو دست تھے، یعنی جنگل، دست یعنی جنگل، صحرا، فورسٹ. دست تو دست تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سمندر میں بھی کیا دوڑا دیے، گھوڑے جو ہیں وہ ہم نے دوڑا دیے. خیر، بہرحال تو یہ صحابہ ہے. اب وقت ہو گیا، آج بھی انشاءاللہ 20 تک ختم کر لیں گے. ہماری گاڑی بھی دھیرے دھیرے ذرا آ رہی ہے، ابھی بھی آپ کو آواز سے کچھ محسوس ہو رہا ہوگا. میں شروع سے آپ کو بتانے والا تھا لیکن ابھی اس کو چھوڑتے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟
اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. ہمیشہ تعریف دیکھ لیا کرو، ویاکھیا، انٹروڈکشن ہے، تو اس سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. لیکن صحابہ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، صحابہ کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے. دو مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنے مکان کی طرف جاتا ہوں. تو وہ دو، اس سے آپ سمجھے کہ صحابہ کیا ہے. دو مقام کہ اللہ رب العزت صحابہ کے تک. یہاں ایک چیز سمجھو اس سے پہلے، ایک حدیث کی کتابیں ہیں اور دوسری کیا ہے، تاریخ کی کتابیں ہیں. تو بلال بھائی کیا کرنا ہے، صحابہ کا مقام دیکھنا ہے تو پہلے قرآن دیکھو، قرآن کے بعد پھر حضور کی حدیثیں، احادیث وہ دیکھو. صحابہ کے مقام کو تاریخ اور اتہاس کی کتابوں میں نہیں دیکھنا ہے. ارے بھائی درجہ کس کا بڑا ہے، قرآن کا بڑا یا تاریخ کی کتابوں کا، احادیث کا بڑا یا اتہاس کا کی کتابوں کا، احادیث کا. تو یہ جو سب بکواس کیا ہے صحابہ کے تعلق سے، یہ سب تاریخ کی کتابوں میں، کس میں ہے، اتہاس کی کتابوں میں. وہاں سے وہ باتیں وہ لے لیتے ہیں اور کبھی حدیث کا ریفرنس بھی دے. آج کل لوگ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھو سوشل میڈیا کے زمانے میں اتنی کانفیڈنس سے بولیں گے کہ فلاں حدیث کی کتاب ہے اور حدیث نمبر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. اور بعض مرتبہ آپ کو عربی وہ عبارت پڑھ کر بھی کیا ہے بھائی اکرم وہ بتلاتے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ یار یہ تو، لیکن اب سب کو تو عربی آتی نہیں کہ وہ ترجمہ کیا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا میں آج کل. جو ہم بچپن میں صدیق بھائی کیا کرتے کہ پھٹی پرانی نوٹ ہے تو دو راستے، یا تو سورت نوساری جاؤ اور وہاں پر، جیسے میں یہاں نیا نیا یو کے میں آیا تو وہ دیکھتا تھا کہ وہ جو کارڈ بیچتے تھے انڈیا فون کارڈ، تو وہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے نا. تو بالکل اسی قسم کا کیا ہے اشرف بھائی، انڈیا کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے پاکستان میں بھی ہو. تو اقبال بھائی کیا ہے ہمارے انڈیا میں نے دیکھا ہوگا نوساری، تو وہ لے کر بیٹھتے تھے اور لکھا ہوتا تھا فاٹیلی نوٹو نہ لینا. میں کہ ہارا آج کل بیجی نوٹ چھتی نے کوئی لیتے نہیں سمجھ. تو وہ پھٹی ہوئی نوٹ ہے 10 کی ہے حنیف بھائی، تو کتنے ملتے تھے بدلے میں، 8 دیں گے 9 دیں گے، لیکن پورے وہ نہیں ملیں گے. تو جو لوگ ہوشیار ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے الیاس بھائی کہ بھائی کائی کو نقصان جھیلنے کا. تو وہ یوں کرتے تھے کہ چلو پوسٹ میں یا بینک میں جاؤ تو પહેલા પોસ્ટને બેંકમાંથી પૈસા ઉઠાવી લાવે કડકડથી ને પછી તે કડ है ને વચમાં આ ફાટેલી શું કરે મૂકી દે तो वो चली जाती है ना. तो वो पूरी उसमें, तो ये लोग भी यूं करते हैं, हदीस की किताब का नाम लेंगे, हदीस नंबर का हवाला देंगे आपको, अरबी इबारत भी पढ़ेंगे और तर्जमे में क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे. तर्जमा कुछ का कुछ जो है वो कर देंगे. वो बड़ा मशहूर है यूट्यूबर पाकिस्तान का जहलमी, क्या है, मिर्जा मोहम्मद अली ऐसा कुछ नाम है. हाँ, तो वो भी यही काम करता है और इतना होशियार है, यूं दिखाता है कि वो वैसे जबानी बोल रहा है, लेकिन क्या क्या होता है पता है अशरफ भाई, उसको आप देखना. तो ये डेस्क रखा है, यहाँ सब किताबें इतनी ऊपर होगी, अब कैमरा उस तरफ से आता है, वहां सब किताबें खुली पड़ी है. लोग समझते हैं हजरत मौलाना क्या है कि वैसे ही मुंह पे बोल रहे हैं, हालांकि वो वहीं पे, और उसके अंदर भी वो लोग चीटिंग करते हैं. मौका नहीं है, वरना मैं आपको मिसाल देता, इसलिए मरूब नहीं होना है. हाँ, इसलिए मरूब नहीं होना है. चाहे उसने हदीस का हवाला दिया कि बाज मरतबा तो वो नाम लेते कौन देखने जाएगा. जंगल में नाचा मोर किसने देखा, कहते कि मोर ने भी नहीं देखा है. तो अब किताब का जायज पे हवाला दे देंगे तो कौन वो देखने जाएगा, और जो है वो देखने नहीं जाता, कोई मालूम नहीं. इसलिए सहाबा की शान में गुस्ताखी सुनो तो फौरन मुतनब्बे हो जाओ है. हाँ, उसकी बात पे ईमान मत लाओ. चाहे वो अरबी इबारत आपको सुना रहा है तो वो यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा, तो फिर कुछ भी नहीं तो क्या करेगा, तर्जमे में क्या कर देगा,
گڑبڑی جو ہے وہ کر دے گا، ترجمے کے اندر وہ گڑبڑی کر دے گا. تو اس لیے تاریخ کی کتابوں سے صحابہ کے مقام کو نہیں جھانچنا ہے. صحابہ کے مقام کو جھانچنا ہے کس سے؟ قرآن کریم سے، احادیث سے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا پارہ، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین سے کیا فرمایا؟ ایمان لانا ہے تو کیسا لاؤ؟ صحابہ کے جیسا. کل کی آیت ذہن میں ہے نا، تو چلو آج میں اس کو نہیں دوہراتا. سورہ بقرہ ایک اور مقام، یہودیوں سے کہا گیا کہ ایمان لانا ہے تمہیں، اسلام میں داخل ہونا ہے تو صحابہ کا ایمان معیار ہے. یہودیوں سے کہا گیا، پہلا پارہ آخری رکوع. ایک اور تیسرے پارے میں بھی ملتی جلتی بات کہی گئی ہے، لیکن پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں سے تھوڑا آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے، ان کا اپنا دعویٰ تھا کہ قرآن کریم نے ان کے دعوے کو بیان کیا ہے. یہ لوگ اپنے منہ میاں مٹھو بنا کرتے کہ ہم یہ ہیں وہ ہے فلاں ہے، ہم کیا ہے؟ انبیاء کی اولاد سے ہیں. تو یہ لوگ کہتے تھے، قرآن نے اس کو نقل کیا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. کیا کہا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ان کا دعویٰ ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. ہم کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے. نصارہ کہتے ہیں کہ ہم. اور پہلا پارہ، کون پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں. یہودی کہتے ہیں نصارہ کوئی چیز نہیں، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہودی کوئی چیز نہیں. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. تو انہوں نے دعویٰ کیا ہمارا ایمان، ہم ہے ہدایت پر، ہم ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ نے فرمایا یہودیوں سے کہ اگر ایمان لانا ہے میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ یہودیوں ان کے جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا. یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ نے جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا حیات الصحابہ. کیا نام رکھا؟ حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی. کیوں؟ یہ معیار ہے اللہ کی نظر میں، قرآن کی نگاہ میں یہ معیار ہے. حیات الصحابہ بہترین کتاب ہے، 3 جلدوں میں، پڑھنے لائق ہے، لیکن ہم لوگ نہیں پڑھتے. حیات الصحابہ کی، صحابہ کی زندگی. اور دعوت و تبلیغ کے جو کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو یہ ہدایت کی جاتی ہے بڑوں کی طرف سے کہ اگر اللہ موقع دے تو کیا کون سی کتاب پڑھو. اچھا بھائی صحیح ہے نا کہ حیات الصحابہ کیا کرو؟ حیات الصحابہ پڑھو. صحابہ معیار ہے، صحابہ کا ایمان معیار ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان صحابہ جیسا لاؤ. منافقین سے کہا ایمان صحابہ جیسا لاؤ، یہودیوں سے کہا ایمان صحابہ جیسا لاؤ. کتاب لکھی، نام رکھا حیات الصحابہ کہ صحابہ کی زندگی یہ رول ماڈل ہے. آخری چیز بات آئی ہے تو کہہ دو، یہ ذرا گفتگو ہمارا جو موضوع ہے اس سے ہٹ کر ہے. تو بات آپ تک آ گئی صحابہ کون ہے اور ان کا مقام دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے. ایک بات شاید آپ نے سنی ہو، نہ بھی سنی ہو تو وہ کہتا چلو. فجر کی نماز اس میں 2 رکعت سنت ہوتی ہے فرض سے پہلے. تو سنت میں کیا قرات کرنی ہے؟
قل یا ایھا الکافرون اور پھر قل هو اللہ احد. جزاک اللہ. اور بالکل صحیح جواب ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے؟ کون سا حصہ مروی ہے فجر کی سنت میں؟ ہم نے صرف اتنا یاد رکھ چھوڑا ہے کہ کیا کہا اشرف بھائی؟ ہاں ابھی جو میں نے کہا قولوا آمنا باللہ، کبھی اس سنت پہ بھی عمل کر لو. یہ آیت یاد کر لو. قولوا آمنا باللہ. حافظ امتیاز سے پوچھ لو، وہ آپ کو بتا دیں گے. میں نے کائن نو کرتا ہے نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں. ہمیں بھی پوچھنا ہے، پوچھ لو. بھائی یار کون سی؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. وہ ہارڈ بھی نہیں ملے الیاس بھائی. بڑا نام છે જે આપણા ઘરમાં હોય. ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઇલ, ઇસાક, યાકૂબ، یہ بڑا نام ہے. ہاں تو وہ کر لو. یہ پہلی رکعت میں پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں حضور حدیث میں ہے کہ فجر کی سنت میں دوسری رکعت کے اندر جو پڑھتے تھے وہ سورہ آل عمران. سورہ آل عمران جو پون پارا ختم ہوتا ہے تو 13 لکیر والا جو قرآن کریم ہے، تو پون پارا جہاں ختم ہوتا ہے نا، 13 لائن والا جو قرآن ہے، تو اس سے پہلے کا جو پیج ہے، صفحہ ہے، اس کی آخری لائن یہاں سے شروع ہوتی ہوگی. آپ دیکھ لینا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. بس اتنا. تو پہلی رکعت میں کون سا حصہ؟ قولوا آمنا. اور دوسری رکعت میں یہ. آئندہ مجلس میں پوچھوں گا کس نے یاد کیا اور کس نے عمل کیا. کون یاد کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں ابھی کہ یاد کرتا ہے کہ نہیں. تو آئندہ مجلس میں انشاءاللہ پوچھیں گے کہ کس نے جو ہے وہ اس پہ عمل کیا ہے. اب عجیب بات یہاں سنیں. فجر کے اندر کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں، اور خاص کر امام صاحب جو ہے، چونکہ سب کی نظر امام پہ جو ہوتی ہے، ہاں، تو امام صاحب بعض مرتبہ حافظ امتیاز کیا ہے، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، آتے ہیں، فجر میں 3 منٹ کی دیر ہے، مول صاحب نے 1.5 منٹ مارو ختم ہے. 2 رکعت سنت کیا ہے وہ ختم کر دی 1.5-2 منٹ کے اندر. تو پھر جو کامنٹ کرنے والے ہیں وہ باہر نکل کے ایسے پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ خبر نہیں آ رہا مولوی لوگوں کی بھی نماز پڑھے ہیں. مولانا کیا کہتے ہیں اقبال بھائی کہ خبر نہیں ہے کیا مولوی لوگوں کی بھی نماز پڑھیں گے کہ 1.5-2 منٹ مارا ہے کہ پوری رہی ہے. میں کہ تو 20 منٹ لگاتا ہے. ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ کوئی بات نہیں، خوش ہو. اللہ اکبر. شریعت دیکھیے کتنی پیاری ہے. ایک اور بات بتانا ہے جو یوں بولتے ہیں نا، 4 جو ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ ذاکر بھائی، ان میں دوسرے نمبر کے امام کیا نام ہے؟ چاہے اصل نام بتا دو، چاہے جو مشہور ہے وہ بتا دو. دوسرے نمبر کے، اسی لیے میں نے پوچھا آپ لوگوں سے. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ غلط کاؤنٹنگ کرتے ہیں. امام شافعی نہیں ہے. دوسرے نمبر کے امام مالک ہے. کون ہے؟ امام مالک ہے. امام شافعی تو شاگرد ہے امام مالک کے، یہ استاد ہے. اور نام بھی ان کا مالک نہیں ہے، کچھ اور نام ہے. امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ فجر کی سنت ایسی سنت ہے جس میں سورت پڑھنی نہیں. سورت اللہ بھائی حمید بھائی نو سورت یار ہیں، سورت سمجھ رہے کہ نہیں؟ سورت انا آتینا سورت، قل اللہ سورت، والعصر سورت ہیں. હવે તો તમને સમજ પડી، હવે તો તમે તાજુબથી ન જો મારી सूरत ہے. تو کیا ہے یہ سورت؟ امام مالک کا یہ مسلک ہے کہ فجر کی جو نماز ہے سنت ہے، اس میں اگر کوئی پڑھنا چاہے سورت ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تب بھی نماز ہو گئی. سجدے سہو نہیں کرنا ہے، نماز ہو گئی. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا
اور امام مالک علیہ الرحمہ کے ہاں یاد رکھنا ایک چیز بہت پیاری اور نرالی ہے. امام مالک ائمہ اربعہ میں وہ امام ہے کہ ان کے یہاں اہل مدینہ کا جو عمل ہے وہ مستقل ایک حجت ہے. سمجھ رہے ہو کہ اہل مدینہ جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور سے صحابہ نے اخذ کیا، صحابہ سے وہاں کے رہنے والوں نے. حالانکہ یہ تابعی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ تابعی ہے، یہ تبع تابعی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا جو عمل ہے یہ مستقل ان کے یہاں ان کے مسلک میں ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر بھائی کیا ہے بہت ہلکی فجر کی سنت پڑھتے تھے، اور یوں کہا کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ فرماتی ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید حضور نے سورت پڑھی. اتنی فاسٹ پڑھتے تھے، اتنی تیز حضور کی فجر کی 2 رکعت سنت ہوتی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورت پڑھی. آپ نے بھی امام صاحب پڑھے تھے اٹھ لاگے کہ سورت پڑھی ہیں، ہاں سورت پڑھی જ નહીં એમ કે میں کہ کئی نہیں کوئی آپ کو آگے نے પછી અમુક લોકો કહી બી કે મોલ સાહેબ આવું બોલતા હતા. મેં કઈ નહીં યાર ہیں. تو بھائی یہ تو مشابہت ہو گئی حضور کے عمل سے کہ دیکھنے والوں نے حضور کی سنت کو دیکھا. امی جان کیا فرماتی ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ گویا حضور نے سورت پڑھی ہی نہیں. اس لیے امام مالک کہتے ہیں کہ خالی سورہ فاتحہ پڑھ کے کہاں چلے جاؤ. ہاں لیکن ہمارے یہاں پڑھنا ہے، سورت پڑھنا ہے. اور سنت قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد، اور دوسری قولوا آمنا اور فلما احس عیسیٰ. یاد رہے گا؟ ہاں. اور دیکھیے کبھی وقت نہ ہو تو جلدی پڑھنا ہو تو یہ کیوں جلدی ہو جاتی ہے وہ بھی بتاؤں. کھیرگاؤں کے ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا آپ سمجھ جائیں گے، پڑوس کی بستی میں رہتے. ان کے والد انڈیا سے آئے ہوئے تھے تو میرے گھر لے کر آئے، شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا. تو انہوں نے کہا مول સાહેબ એક મસલો પૂછવાનો છે કે તમે માઇન્ડ તો નહીં કરો. મેં મનમાં વિચાર્યું કે એણે મને એમ પૂછ્યું માઇન્ડ નહીં કરે એટલે મને લાગતું છે કે ડાયરેક્ટ ફાયર અમારા પર જ હોય કે મૌલવી પર જ ફાયર હોય, ઇમામ પર ફાયર હોય. મેં કે તો જે પૂછે કે માઇન્ડ તો નહીં કરો. મેં કે હવે તું બોલ તો ખરો ભાઈ, પછી હું વિચાર કરા કે માઇન્ડ કરું કે નહીં કરું. हैं चूंकि बेतकल्लुफी है तो इसलिए हमने जाहिर पे क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने समझ नहीं पड़ा मौल साहब एम की અમે લોકો એમની સુન્નત પડે એમ કે એટલું ફાસ્ટ પડે તો બી આ મૌલવી લોકો પડે ને એનો મુકાબલો કરી જ નહીં શકતા. અમે ચાલે કે માની લીધું એમ કે મૌલવી લોકો એમ કે હાફિઝ હોય એમ કે તો ફાસ્ટ પડે તો કુલુ અલ્લાહ હોય ને એમના આટેના તો જેટલું મૌલવી ને હાફિઝ ફાસ્ટ પડે એટલું જ અમે શું પડે. પછી બી એમ કે અમારો કોઈ મુકાબલો જ નહીં એમ કે એવું કેમ. આજે તમે મને એમ કે બતાવો એમ. मैं कहा हाँ भाई हो सकता है. मैं कि भाई वो आलिम है उसको मसला पता होगा. मैंने कहा गुंजाइश है कि हमारे यहाँ नंबर 1 इमाम अबू हनीफा के यहाँ दुरूद शरीफ वाजिब नहीं है, क्या है, सुन्नत है. दुआ आफ्टर दुरूद भी वाजिब नहीं है, सुन्नत है. तो अफजल तो ये है कि दुरूद इब्राहिम पढ़ो. मैंने कहा जब मौलवी साहब को हाफिज साहब को जल्दी होती होगी और आप कह रहे बहुत जल्दी खत्म हो गए तो वो मसला जानते हैं तो वो यूं करते होंगे कि अत्तहियात के बाद इसमें इंतजा क्या कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर दुरूद और उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. तो એમ કરે મારા મને કે હા માશાઅલ્લાહ એમ કે આજે ખબર પડી એમ કે અમને કોઈ બતલાયું જ નહીં એમ કે મેં કીધું પૂછ્યું કોણ બતલાવા હે તો કે હવે ખબર પડી એમ કે આ રાહ નહીં કહેતા. પછી મને કહેવા લાગ્યા તમે મૌલવી બી સારા બહુ હોશિયાર હે એમ કે બધું પોતે પોતે જ કરે એમ અમને નહીં બતાવે हैं. तो आज आपको नूरानी भाई क्या है वो बता दिया. तो कभी ऐसी जल्दी हो हैं तो क्या करो दुरूद शरीफ पर मुख्तसर कर लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद दुआ आपका दुरूद क्या है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सबसे आसान है और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. चलो वो भी सलाम और हमारा भी सलाम और नाम भी हमारा अब्दुल सलाम. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु